بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت صحابہ کے موقع پر ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 8 خوش نصیب ہستیوں میں سے ایک تھے جو کہ سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ پھر آپ ان نیک لوگوں کے اندر شامل تھے جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا کے اندر بتا دی گئی تھی، جنت کی بشارت دنیا کے اندر ہی بتا دی گئی تھی۔ وہ ان 6 اصحاب شورا میں سے تھے جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا تاکہ ان کے بعد خلیفہ کسے بنایا جائے اس کا انتخاب کر سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد ایک مشورہ کی کمیٹی بنائی تھی چند اصحاب پر، 6 اصحاب پر، اور انہیں کہا تھا کہ ان کے بعد آنے والوں کے لیے مشورہ کریں کہ کون خلیفہ حضرت عمر کے بعد بنے گے۔ اور وہ ان مخصوص علماء اصحاب میں سے ایک تھے جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتویٰ دینے کا مزاج قرار پایا گیا تھا۔ زمانے جاہلیت میں ان کا نام عبد عمرو تھا، مگر قبول اسلام کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن رکھ دیا تھا۔ تو یہ تھے عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے قبل اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے صرف 2 دن بعد مشربہ اسلام ہوئے، اور خدا کی راہ میں ابتدا کی جو آزمائشیں ہوئیں، جو مراحل گزرے، مصیبتیں جو گزری تھیں، السابقون الاولون کو جو گزرنا پڑا تھا، یہ تمام چیزیں آپ نے جھیلی ہیں۔ لیکن وہ آزمائشیں ان کے پاس ان کے کانفیڈنس کو، ان کے ثابت قدمی کو تھوڑا بھی نہ ہلا سکی، بہت سارے ایمان اور مضبوط کرتی رہی۔ آپ کا ایمان بہت مضبوط تھا، آپ پوری طریقے سے اللہ کے سامنے سرخرو ہو گئے تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا موقع ملا، اس سے پہلے آپ حبشہ ہجرت کر چکے تھے، اس کے بعد جب مدینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما ہوئے، تب آپ بھی ان پہلے قافلوں میں سے تھے جو مدینے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ آپ مدینے میں روانہ ہوئے، وہاں پر آپ کو جو بھائی چارگی کا مسئلہ آیا، بھائی چارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں کرائی تھی، تو حضرت سعد بن ربیع انصاری کے ساتھ آپ کا اخوت کا رشتہ منسلک کیا گیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سعد بن ربیع انصاری کے ساتھ ملایا اور اخوت یعنی بھائی چارگی کرنے کا حکم دیا۔ تب یہاں کا قصہ بھی بہت جامع ہے۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری، یہ جو انصار تھے مدینے کے اندر رہتے تھے، دیکھیے ان کے الفاظ، دیکھیے کہ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے کیا کہا: میرے بھائی، میں مدینے کا سب سے مالدار شخص ہوں، میرے پاس اس وقت 2 باغ اور 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو دونوں میں سے کون سا باغ تمہیں پسند آتا ہے تاکہ میں وہ تمہارے نام کر دوں، اور دونوں میں سے کس عورت کو اپنے نکاح میں لینا چاہتے ہو تاکہ میں اسے طلاق دے دوں۔ اب یہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے انصاری بھائی سے کیا کہتے ہیں، دیکھیے: اللہ آپ کے مال و دولت اور اہل عیال میں برکت عطا فرمائے، آپ صرف مدینے کے بازار تک میری رہنمائی فرما دیں۔ چنانچہ سعد بن ربیع نے ان کو بازار کا راستہ دکھایا، انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا آغاز کر دیا، اور وہ ضرورت کی چیزوں کو خرید و فروخت کرتے، تجارت کرتے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے پاس اتنی رقم جمع ہو چکی تھی کہ وہ بطور مہر ادا کر کے کسی عورت سے نکاح کر سکے۔ یہیں پر وہ واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشہور ہے کہ جس میں ولیمے کا حکم جو دیا گیا تھا، یہ بھی یہی صحابی ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، جو کہ عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کر لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے کپڑوں، عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں پر کچھ لگا تھا، خوشبو تھی، خوشبو کے اثرات تھے اور داغ دھبے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، یہ کیا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا: اے اللہ کے رسول، میں نے شادی کر لی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیوی کو مہر کیا دیا؟ آپ نے دریافت کیا: 5 درہم کے برابر میں نے سونا دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا بھی دی کہ ان کے مال میں برکت دے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی، ساری کی ساری زندگی اتنی بابرکت گزری ہے
حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں اس کے بعد دنیا اپنی پوری برکت و فوائد کے ساتھ اس طرح میرے متوجہ ہو گئی کہ میری تجارتی کامیابیوں کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اگر میں کسی پتھر کو اٹھاتا تو مجھے اس بات کا توقع ہوتا کہ اس کے نیچے کہیں سونا یا چاندی نہ مل جائے۔ غزوہ بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جہاد فی سبیل اللہ کا پورا حق ادا کیا۔ آپ نے بہت سارا مال بدر کے دوران اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر بھی بہت سے لوگ جب پاؤں اکھڑ چکے تھے تب آپ میدان کے اندر جمے رہے، آپ کے پاس کوئی تس سے مس نہ ہوا، آپ اس کے اندر جمے رہے۔ لیکن اتنے زخم ہو چکے تھے، آپ کے جسم پر 20 سے زیادہ زخم ہو چکے تھے، اور اس میں کچھ زخم اتنے گہرے بھی تھے کہ جس کے اندر تمام اس آدمی کا ہاتھ چلا جاتا۔ لیکن دیکھا جائے تو ان کا جہاد بالنفس ان سے جہاد بالمال کے سامنے ہیچ نظر آتا تھا۔ ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوج دستہ تیار کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے آپ نے صحابہ اکرام سے مالی تعاون کی درخواست کی، تو اپیل فرماتے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک فوج دستہ بنانا چاہتا ہوں، تم لوگ اس کے لیے مال تعاون پیش کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے گھر جاتے ہیں اور یہ بسرعت واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میرے پاس 4000 کی رقم ہے، اس میں سے میں 2000 اللہ کو قرض دیتا ہوں اور 2000 اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم نے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے، اور جو کچھ تم نے اپنے بچوں کے لیے چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری غزوہ تھی، اس کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی تعاون کی اپیل کی، تب کیونکہ ایک طرف بہت بڑی فوج تھی، رومی فوج تھی، اور بہت دور بھی تھی، تو یہاں سے سواریوں کا مسئلہ پیش آ رہا تھا کہ بہت سارے اصحاب جو تھے، بکائین ایک گروہ کا نام ہے ان لوگوں کو بکائین کہا جاتا ہے، اور اس لشکر کو جو واپس ہو چکا تھا اس کو جیش العسرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لشکر تھی جو جنگ کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس مال نہیں تھا، ان کے پاس سواری نہیں تھی، جو کہ بہت دور کا سفر طے کرنا تھا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال کی اپیل کی تو خود حضرت عبد الرحمن بن عوف وہاں پر شامل ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف اس میں 200 اوقیہ کی خیرات رقم بارگاہ رسالت میں پیش کی۔ ایک اوقیہ 10.5 تولے ہوتا ہے، تو انہوں نے 200 اوقیہ کی خیرات رقم جو ہے اس کے برابر کی رقم بارگاہ رسالت میں پیش کی۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف ایسا کر کے، یعنی اتنی رقم دے کر، ایک گناہ کے مرتکب ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عبد الرحمن بن عوف سے دریافت کیا، عبد الرحمن بن عوف، تم نے بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، ہاں، میں نے ان کے پاس اس سے زیادہ بہتر چیز چھوڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کتنا؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا، خیر اور اجر کا وہ وعدہ برحق جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کیا ہے، یعنی کچھ نہیں، بس اللہ کی خیر اور وہ وعدہ ان کے اہل و عیال کے پاس چھوڑا ہے۔ لشکر تبوک روانہ ہوا۔ یہاں پر اتنا بہت دلچسپ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کی ہم یہ ایک ایسی صفت کہہ سکتے ہیں یا پھر ایسا موقع کہہ سکتے ہیں جو کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو عمر کے آخر میں ایک بار ملا، حضرت ابو بکر کو ملا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ کے موقع پر عبد الرحمن بن عوف کو یہ شرف سے نوازا گیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دفتہ تھا وہ پیچھے تھا، عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھ چکے تھے، آپ کا گروہ آگے بڑھ چکا تھا۔ تو ابھی نماز کا وقت آیا، نماز کا وقت آن پڑا، تب عبد الرحمن بن عوف کی امامت میں نماز کھڑی ہو گئی۔ ابھی پہلی رکعت ختم نہیں ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اور نمازیوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی قیادت میں نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کسی فضل و شرف کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص سرور عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا شرف سے مشروف ہو؟
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف امہات المؤمنین کے ذاتی ضروریات اور ان کے نجی کاموں کی تکمیل میں ہماتن مصروف ہو گئے۔ یہ تمام چیزوں کا دیکھ بھال کرتے، امہات المؤمنین کے تمام چیزوں ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ اور اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک واقعہ یہ ہوا کہ آپ کی زمین، آپ کے پاس حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس ایک زمین تھی، وہ آپ نے زمین 40,000 دینار میں فروخت کی، اور وہ ساری رقم انہوں نے بنو زہرہ، ضرورت مند مسلمانوں اور مہاجرین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں تقسیم کر دی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں رقم ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے دریافت کیا یہ رقم کس نے بھیجی ہے۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے، تو انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے پیچھے تم لوگوں کی نگہداشت نہیں کریں گے مگر صرف صابرین آپ کی نگہداشت کریں گے، صرف صابرین ہی ہوں گے جو آپ کی نگہداشت کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے اللہ سے خیر و برکت کی دعا فرمائی تھی۔ وہ زندگی بھر ان کے اوپر سایہ فگن رہی، یہاں تک کہ وہ اصحاب اکرام میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہو گئے تھے۔ ان کی تجارت کا کاروبار کا برابر ترقی کرتا رہا اور اس کا دائرہ لگاتار وسعت اختیار کرتا رہا۔ ان کے تجارتی قافلوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بار ان کا ایک تجارتی قافلہ جو 700 اونٹوں پر مشتمل تھا، 700 اونٹوں پر زندگی گزارنے کے ساز و سامان اور آٹا، گندم، یہ ساری چیزیں لدی ہوئی تھیں، ضرورت اکثر پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ قافلہ مدینے کے اندر داخل ہوا تو پورے زمین دہل گئی، گلیاں گونج اٹھیں اور ہر طرف چیخ و پکار اور شور و غل سنائی دینے لگی۔ شور و سن کر حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کیسا ہنگامہ ہے؟ جب آپ کو بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف کا 700 پر مشتمل ایک تجارتی قافلہ گندم، آٹا اور سامان خوراک لے کر پہنچا ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے، یقیناً آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ میں نے تو پھر اور فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف گھسیٹتے ہوئے جنت لے جائے جائیں گے، گھسیٹتے ہوئے جنت لے جائے جائیں گے۔ حضرت امہات المؤمنین حضرت عائشہ نے ایسا فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں یہ کہا تھا کہ گھسیٹتے ہوئے انہیں جنت لے جایا جائے گا۔ اونٹوں کے بیٹھتے سے پہلے کسی نے ام المؤمنین کی یہ باتیں عبد الرحمن بن عوف تک پہنچا دی، تو یہ خوشخبری سن کر وہ سیدھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے دریافت کیا اماں کیا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر وہ بے حد خوش ہوئے اور حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر کہا اماں جان اگر ہو سکا تو میں کھڑے ہو کر جنت میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں یہ پورا قافلہ، اس پر لدے ہوئے سامان، اس پر ٹاٹ، اس پر جو بچھائی گئی ہیں ساری چیزیں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ اس روشن تابناک اور مبارک دن سے، جس دن سے اس کو خود و جنت کی خوشخبری سنا دی گئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف مال کمانے اور اسے خدا کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی طرف غیر معمولی شوق اور جذبے کے ساتھ متوجہ ہو گئے۔ چنانچہ اب وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے خفیہ اعلانیہ دائیں بائیں ہر طرف مال خرچ کرنے لگے۔ انہوں نے 40,000 درہم صدقے کے طور پر دیے، پھر 200 اوقیہ سونا خیرات کیا، پھر مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے 500 گھوڑے اور دوسرے مجاہدین کے لیے 1,500 اونٹ فراہم کیے۔ اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے غلاموں اور لونڈیوں کی ایک بڑی تعداد کو غلامی کے بندھن سے آزاد کر دیا، اور اس وقت اصحاب بدر میں سے جتنے اصحاب زندہ تھے تمام کے لیے 1,000 ایک کر کے تمام کے لیے 400 دینار کی وصیت لکھ دی۔ اور اس وقت 100 سے زیادہ، 100 کے قریب، 100 کے کم و بیش جنگ بدر کے جو لوگ تھے، اصحاب تھے، جنگ بدر میں شامل ہوئے، وہ تمام لوگ موجود تھے۔ اس وقت ان کی تعداد 100 کی تھی، اور انہوں نے امہات المؤمنین سے ہر ایک کے لیے کثیر رقم وصیت کی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان کے لیے دعا فرماتی اللہ تعالیٰ ان کو چشمے سلسبیل سے سیراب فرمائے۔ انہوں نے اپنے ورثہ کے لیے اس قدر مال چھوڑا کہ اعتداد ان کا شمار کرنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے 1000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 3000 بکریاں چھوڑیں۔ وفات کے وقت موجودہ ان کی 4 بیویوں میں سے ہر ایک کو کل ترکے کا 1/23 ملا، جس کی مالیت 80,000 تھی۔ 80,000 اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، 80,000 کی رقم بہت زیادہ مانی جاتی۔ انہوں نے سونے اور چاندی کے جو ڈھیر ترکے میں چھوڑے تھے ان کو ورثاء کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے کھلاڑیوں کا استعمال کرنا پڑا تھا، اور کھلاڑی استعمال کرنے والوں کے ہاتھوں میں بھی چھالے پڑ گئے تھے۔ یہ سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں برکت کے لیے دعا کی تھی، لیکن یہ مال نہ تو ان کے کسی قسم کے مالی فتنے میں مبتلا کر سکا اور نہ ان کے رویے میں تبدیلی کر سکا۔ لوگ جب انہیں غلامیوں کے درمیان دیکھتے تو وہ خاسر ہو جاتے، وہ پریشان ہو جاتے کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ ایک دن ان کے سامنے کھانا لایا گیا، اس روز وہ روزے سے تھے، تو انہوں نے کھانے کو دیکھ کر بڑی حسرت کے ساتھ کہا، جب مصعب بن عمیر شہید کیے گئے تھے تو وہ مجھ سے بہت زیادہ بہتر تھے، لیکن ان کے کفن کے لیے کپڑا نصیب نہیں ہوا۔ سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانپتے تو سر کھل جاتا تھا۔ یہ حال اس وقت کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا خوشحالی اور فراغی سے نوازا ہے۔ مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی تو نہیں دیا جا رہا۔ یہ ایسی فکر تھی ان کے ذہن میں، ڈر تھا، اتنے مال کو دیکھ کر بھی ڈر تھا کہ کہیں میرے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی نہیں دیا جا رہا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی پوری زندگی خیر و سعادت اور معمور اور انتہائی قابل رشک تھی۔ صادق و مصدوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، دنیا کے اندر جنت کی بشارت مل گئی۔ آخری آرام گاہ تک لے جاتے ہوئے ان کے جنازے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے دیے گئے۔ ان کے نماز جنازہ ذو النورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ ان کے جنازے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی تعریف فرمائی۔ تو یہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف جن کو اللہ نے مال دیا، اور یہاں پر ہمارے سامنے یہ ہمارے پاس مثال ہیں، یہ مثال ہے کہ کمائی چاہے جتنی بھی ہو، کمانا غلط نہیں ہے، کمانے کے بعد اس کی زکوٰۃ، اس میں صدقہ کرنا، مال کے فتنے سے بچنا، دنیا کی محبت سے بچنا، یہ ساری چیزوں کی مثال ہمارے سامنے، اور سادہ زندگی گزارنے کی مثال ہمارے سامنے عبد الرحمن بن عوف کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی زندگی سے، عبد الرحمن بن عوف کی زندگی سے نصیحت حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے بھی مال اور کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، آمین، اور آپ کے جیسا ایمان ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔